السلام علیکم، یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ مدنی اپڈیٹ آپ کے لیے ایک نیوز لے کر آیا ہے، بہت اہم خبر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہو، شاید اگر نہیں تو یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے کہ دعوت اسلامی جو کہ سوشل میڈیا پر بھرپور کام کر رہی ہے، اس کے پیجوں کے اوپر ہر پیج، جس بھی آپ سوشل میڈیا پیج پہ چلے جائیں، فیس بک پہ آ جائیں، آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں، ٹویٹر پہ آ جائیں، لنکڈ ان پہ آ جائیں، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، دعوت اسلامی کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوور ہیں۔ تو لیکن جہاں پر دعوت اسلامی دین کا نیکی کی دعوت دینے کے لیے ان پیجز کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہیں پر دشمن بھی ہر وقت طاق میں ہوتا ہے کہ کس طرح دعوت اسلامی کو اس معاملے میں جو ہے وہ شکست دی جائے۔ اب کیا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو فیس بک کے اوپر پیج ہے، رکن شورا کا پیج ایک ہیک ہوا ہے۔ ہیکر جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے، اور ان کا کام یہ ہے کہ کسی طرح سے دعوت اسلامی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ ان کے پیج کو ہیک کر کے نازیبا مواد جو ہے ان کے پیج پہ چلایا گیا، جس پیج پہ لاکھوں ان کے فالوور تھے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا آفیشیل پیج کنز المدارس کے نام سے جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر مقبول ہو رہا تھا، اس کو بھی ہیک کر کے اس کے اوپر نازیبا جو ہے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے، لیڈیز کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کے متعلق کیا فرمایا ہوا ہے۔ دیکھیں، شیطان جو ہے وہ تو لگا ہوا ہے، اس نے تو نیکی کی دعوت کے راستے پہ بھی رکاوٹیں ڈالنی ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بالخصوص لیڈیز کو کس طرح سے سمجھایا ہے، اسلامی بہنوں کو کیا ہدایات کی ہیں۔ آئیے ملفوظات امیر اہل سنت کی جلد اول میں ہم ایک کیے گئے سوال کا جواب سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ سے سوال ہوا کہ کئی عورتیں انٹرنیٹ پر بنت عطار اور کنیز عطار وغیرہ ناموں سے اپنا فیس بک آئی ڈی اور پیج بناتی ہیں، جس کے باعث کئی غلط رابطے قائم ہو جاتے ہوں گے، کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کے اوپر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو تفصیل کے ساتھ جواب دیا، آئے ہم دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ عورتوں کا سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر نہ پڑھائیں کہ اس میں مکر زنا یعنی عورتوں کے دھوکہ دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب عورتوں کو قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے سے منع کیا گیا ہے تو فیس بک چلانے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے کہ جہاں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں؟ عورتوں کو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، شاید ہی کوئی اس کا نام حاضرین میں سے کسی اسلامی بھائی کو معلوم ہو، کیونکہ میں اس کا نام لیتا ہی نہیں۔ بعض لوگ دھڑلے سے کھلے عام اپنی بہو بیٹیوں کے نام لیتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ جب میں کسی کے سامنے اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں کرتا تو پھر اس کے نام کا پیج کس طرح پسند کر سکتا ہوں، جو عام طور پر بہت ساری خرابیوں اور گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جس میں تصویریں، آوازیں اور نہ جانے کیا کیا ڈالا جاتا ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی بنت عطار کے نام سے پیج کھول کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ بنت عطار یعنی عطار کی حقیقی بیٹی ہے، تب تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے بنت عطار کے نام سے پیج کھولا کہ لوگ دھوکے سے اس پیج کو دیکھیں، تو اس صورت میں جھوٹ اور دھوکے کے گناہ سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ مزید میرے شیخ طریقت اسی سوال کے جواب میں شاہ فرماتے ہیں کہ جو اسلامی بہنیں اپنے نام کے ساتھ عطاریہ، قادریہ اور رضویہ لکھ کر آئی ڈی بنائیں یا پیج چلائیں، میری طرف سے ان کی نہ پذیرائی ہے اور نہ ہی حوصلہ افزائی۔ جو اسلامی بہنیں واقعی عطاریاں ہیں اور جن کے خمیر میں عطاریت شامل ہے، انہیں میری طرف سے پیج چلانے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ اگر عطاریاں نہ بھی ہوں، جو بھی مجھ سے عقیدت و محبت رکھنے والی میری مسلمان مدنی بیٹی ہے وہ پیج نہ چلائے۔ لفظ عورت کے لغوی معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، لہٰذا عورت کے لیے چادر اور چار دیواری ہے۔ بہار شریعت میں ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں،
لہذا عورتوں کا سج دج کر پیج پر آنا اور گلیوں بازاروں میں گھومنا با حیا عورتوں کا کام نہیں۔ اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ کسی امیر اہل سنت شیخ طریقت پیر و مرشد مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں سے میری مدنی التجا ہے کہ کسی کے پیج کو لائک بھی نہ کریں کہ یہ نالائکی ہے۔ انٹرنیٹ چلانا اور سوشل میڈیا کی طرف جانا اسلامی بہنوں کا کام ہی نہیں، لہٰذا جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مدنی بیٹیوں کو کیا دعا دیتے ہیں، کس دعا سے نوازتے ہیں، آئیں دعائے عطار سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں، دعائے عطار: یا اللہ جو بھی میری مدنی بیٹی اپنا پیج بند کر دے اور جو اپنا پیج کھولنے کا سوچ رہی ہے وہ اس سے باز رہے، اور جو پہلے سے ہی باز ہے ان سب کو بے حساب مغفرت سے نواز کر جنت الفردوس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروس نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کو یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا پر نہ پیج بنانا ہے نہ پیج لائک کرنا ہے۔ جب ہم پیج بنائیں گے نہیں تو پھر ہم کسی کا پیج بھی لائک نہیں کریں گے۔ تو امیر اہل سنت کی ان ہدایات پہ ہمیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدبخت دعوت اسلامی کے ان پیجز کو ہیک کر کر اس کے اوپر نازیبا مواد شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ ہدایت ان کے وہ قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔